تھی، میں شدت سے بیوی کو بلاتا تھا. اتنے دن گزر گئے، سیدہ کو پکارا لیکن کہیں سے کوئی مدد مجھے نہیں ملی. اب انسان کتنا صبر کرتا ہے، بالآخر صبر بھی جواب دے جاتا ہے. کہتے ہیں مولانا تقریباً اپنے آزاد ہونے سے ایک رات پہلے میں نے سیدہ سے ایک استغاثہ کیا. میں نے کہا بی بی اگر آپ کا شیعہ ہوں، کہ وہ دن قریب تھے جناب سیدہ کی شہادت. میں نے کہا بی بی اگر آپ کے شہادت کی تاریخ سے پہلے میں آزاد ہو گیا تو سمجھوں گا آپ کا شیعہ، میں سمجھوں گا کہ آپ کا شیعہ. لیکن اگر وہ تاریخ گزر گئی اور آزاد نہیں ہوا، میں سمجھوں گا میں آپ کا شیعہ نہیں. پھر میرا بھی اس مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ رات کو سویا، بلتستان کے تھے مولانا. کہ مولانا رات کو میں سو گیا، خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک جہاز سے اتر رہا ہوں، ایک ایئرپورٹ پہ آیا ہوں، ایک شخص مجھے ریسیو کرنے آیا ہے. اس کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، اس نے کمرے میں سلایا، اس کمرے کا اے سی دیکھ رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں خواب کے عالم میں. صبح نیند سے اٹھا، مجھے پتا نہیں یہ خواب میں نے کیوں دیکھا، اور جیسے اٹھا تو جس کمرے میں اتنے دنوں سے تھا وہاں کچھ لکھا ہوا نہیں تھا. اب جب اٹھا تو دیوار پہ خوبصورت ترین ایک ہینڈ رائٹنگ تھی جس میں لکھا تھا اگر کوئی اس زندان سے آزاد ہونا چاہتا ہے 540 مرتبہ یہ ذکر کرے، اسے آزادی مل جائے گی. کہ میری زندگی گزر گئی لیکن میں نے زندگی میں کبھی ایسی ہینڈ رائٹنگ نہیں دیکھی. خوبصورت ترین ہینڈ رائٹنگ جس کو دیکھ کر مزہ آئے، اتنی خوبصورت تھی. کہ 535 یا 40 مرتبہ یہ ذکر کرے. ذکر کیا تھا؟ اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنوہا و سر المستودع فیہا بعدد محاکمہ. کہا کہ 540 مرتبہ میں نے تسبیح پڑھنا شروع کی. ایک تو وہ خواب، دوسرا یہ ذکر. کہ جیسے میری تسبیح ختم ہوئی وہیں 10 بجے دستک ہوئی. میں نے کہا پھر مجھے لے جانے آئے ہیں مارنے کے لیے. اب جیسے اگر کر رائٹ پہ جاتا تو پتا تھا یہ ٹارچر کرنے جا رہے ہیں، اگر لیفٹ پہ جاتا تو میں نے کہا نہیں کوئی اور ماجرا ہے. لیکن یہ مجھے رائٹ پہ نہیں لے گئے، مجھے لیفٹ پہ لے گئے اور ایک کمرے میں لے گئے. میں نے اپنے وہاں بیوی بچوں کو بلایا، انہوں نے ہاتھ میں لیٹر دیا، کہا آپ کو بے گناہ پکڑا تھا اور ہم نے آپ کو آزاد کر دیا. کہ اسی دن چھوٹا، اپنے گھر گیا. گھر جانے کے بعد 3 دن مجلس جناب سیدہ برپا کی اور بینر لگا دیا کہ یہ اس نے مجلس کروائی ہے جس کو سیدہ نے آزاد کیا. لیکن ایک معمہ ابھی بھی حل نہیں تھا، وہ خواب والا. کہ مولانا پاکستان آیا، کسی مولانا نے فون کیا، افریقہ میں کسی مولانا کی ضرورت ہے، آپ کو جانا ہے. ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں تبلیغ کے لیے چلا جاتا ہوں. کہ جہاز پہ چڑھا، مولانا جب جہاز سے اترا وہی ایئرپورٹ تھا جو سیدہ نے خواب میں دکھایا تھا. وہی شخص لینے آیا جس کو خواب میں دیکھا تھا، اسی کمرے میں رات کو سلایا جس کو خواب میں دیکھا تھا. کہ آج 25 سال ہو گئے، سیدہ نے وہاں سے اٹھا کر مجھے یہاں بھیجا اور میں نے کئی ایسے لوگوں کو شیعہ کیا جہاں کسی کے جانے کا تصور ہی نہیں. واللہ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، اب ٹائم ملا تو میں شیئر بھی کروں گا فیس بک وغیرہ پہ. یعنی ایسے گاؤں جہاں آپ کو نہ زمین کا راستہ نہ دریا کا راستہ، یعنی اتنا سخت ہے وہاں جانا، آگوں سے جانا پڑتا ہے، چھوٹے ہیلی کاپٹر لے کے وہاں جانا پڑتا ہے. اور اس بھرے جنگل میں 10-15 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے چھوٹی مسجد بنا دی گئی، اور اس مسجد اور اس جنگل میں وہ جناب سیدہ کا ذکر کر رہے ہیں. جہاں آپ کا وہم و گمان نہیں، وہاں تک یہ پیغام الہی پہنچا ہوا ہے. اگر یہ عقیدت ہو اہل بیت سے، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ باتوں سے نہیں ہوگا. آج کل ایک ممبر سے رسم پڑی ہے صرف امام زمانہ کا نام لیا جائے، مختلف چیزیں کی جا رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اگر میں 100 مرتبہ اس زبان کو یہ کہوں اسپریچولیٹی روحانیت، بھائی روحانیت ملے گی کیسے؟ یہ معرفت امام ملے گی کیسے؟ صرف معرفت امام کا رٹا لگانے سے تو معرفت نہیں ملتی، صرف امام زمانہ کا نام لینے سے تو مولا کی معرفت نہیں ملتی، صرف ہاتھ میں تسبیح لے کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنے سے تو اللہ نہیں ملتا. اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے؟ اہل بیت نے بتایا. میں ہمیشہ کہتا ہوں انسان ہے کیا؟ آپ لوگ کیا ہو؟ آنکھیں میرے پاس بھی، آپ کے پاس بھی، ہاتھ پاؤں سب جب کے پاس ہے. یہ انسان ڈاکٹر کیوں کہلاتا ہے؟ یہ مولانا کیوں کہلاتا ہے؟ یہ عالم کیوں کہلاتا ہے؟ اس کی عزت اس کے جسم کی وجہ سے نہیں ہے.
لاکھوں جسم ہے، کروڑوں جسم ہے اس دنیا میں، کوئی ایکٹر ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی مولانا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے. اس کی عزت کس چیز کی وجہ سے کی جا رہی ہے؟ عزت دنیا میں نہیں، عزت عند اللہ کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے قریب، عقل مندوں کے قریب، باشعور لوگوں کے قریب اگر کوئی انسان عزیز آئے تو کس شے کی وجہ سے؟ کیا حسن کی وجہ سے؟ کیا جسمانی طاقت کی وجہ سے؟ نہیں. اگر کچھ لوگ میری بھی عزت کرتے ہیں، کس وجہ سے عزت کرتے ہیں؟ آپ کی ویلیو ہے اس انفارمیشن کی وجہ سے جو آپ کے دماغ کے اندر ہے. اگر عارف کاظمی کے سامنے کوئی مولانا لگاتا ہے اس انفارمیشن کی وجہ سے جو میرے ذہن میں ہے. یہ شیعہ کہلاتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کے سینگ نکلے ہوئے ہیں یا اس کے نہیں ہیں. یہ سنی کہلاتا اس لیے نہیں اس کے باڈی پر کوئی ٹھپا لگا ہوا ہے کہ یہ سنی ہے. یہ شیعہ ہے اپنی انفارمیشن کی وجہ سے اور وہ سنی ہے اپنی غلط انفارمیشن کی وجہ سے. جو انفارمیشن تم اپنے دماغ میں ڈالتے ہو تم وہی بنتے ہو. اگر میں سیدہ کے قاتل پہ لعنت بھیجتا ہوں اور وہ سیدہ کے قاتل کا احترام کرتا ہے اس میں اس کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں جو انفارمیشن ہے وہ اسی کے مطابق چل رہا ہے. جو میرے ذہن میں انفارمیشن ہے میں اسی کے مطابق چل رہا ہوں. یہ کوئی طریقہ نہیں کسی کو شیعہ بنانے کا کہ وہ آ جائے سامنے اس کو گالی دے دو. انلوجیکل بات ہے. گالی دو گے وہ لڑے گا. تمہیں کرنا کیا؟ تمہیں اس کی انفارمیشن کو بدلنا ہے. دوسروں کو چھوڑ دو، پہلے اپنی انفارمیشن تو بدلو. آپ ہو وہی ہو جو آپ کے ذہن پر ہے. جو دیکھا جو سنا وہ آپ ہو اور وہی کرتے ہو. اگر 24 آورز خوبصورت گاڑی کو دیکھتے رہو وہ انفارمیشن دماغ میں جائے گی اور جب جائے گی تو اس کی محبت بنے گی. امپوسیبل ہے نہ بنے. لیکن سوال یہ ہے کہ میں ذکر سیدہ میں بھی روتا ہوں. لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میری مہنگی گاڑی پر کوئی اسکریچ کر کے چلا جاتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ میری گاڑی کا کوئی شیشہ توڑ کے جاتا ہے میں اس بچے کی طرح روتا ہوں کہ نہیں جس کا کھلونا چھن جاتا ہے. پھر ان محبتوں کا آپس میں بیٹھنا کیسا ہوا کہ میں غم زہرا میں بھی رو رہا ہوں اور دنیا کا کوئی مجھے غم ملتا ہے جس کو میں غم کہہ رہا ہوں لیکن خدا اسے غم نہیں کہتا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. عباد الصالحین کی نشانی یہ ہے کہ ان کے وجود میں نہ ڈر ہے نہ حزن ہے. غم ہوتا ہی نہیں. یہ غم دنیا کی بات ہے. پھر ایسا میرے ساتھ کیا ہوا کہ جب مجھے بزنس میں لاس ہوتا ہے تو میں بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہوں. مطلب میرے دل کی دھڑکنیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں. کس چیز سے؟ محبت حسین سے بھی اور محبت دنیا سے بھی. تبھی رسول نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے اہل بیت کی محبت طلب نہیں کی، میں نے تجھ سے مودت طلب کی ہے. محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے. اس پہ ایک مجلس ہو سکتی ہے. محبت کا تعلق ہے ایموشن سے، احساسات سے. مودت کا تعلق ایموشن سے نہیں ہے. اگر ایموشنل محبت ہے میری اہل بیت سے تو ایموشنز کو کہیں پر بھی آنسو ٹپکا دیتے ہیں. انسانی تقاضا ہے. ایک سیریس ڈرامہ دیکھو گے درد بھرا سین آئے گا، خواتین بہت روتی ہیں کہ بیٹا کیا ہوا ہے کہ ڈرامے میں فلاں ایکٹر مر گیا. رونا اس کا فطرت کا تقاضا ہے کیونکہ ایک دکھ بھرا سین دیکھا ہے. یہ محبت ایموشنل ہے. آج روئے گی کل ہنسے گی کہ میں کیوں رو رہی تھی. اس وقت ایموشنز تھے. لیکن اہل بیت سے ایموشنل محبت نہیں کرنی، مودت کرنی ہے. مودت کا تعلق اس احساس سے ہے جس کی وجہ سے تو انسان ہے. مودت کا تعلق اس احساس سے ہے جس کی وجہ سے تمیز حیوان اور انسان ہے. وہ کون سا احساس ہے؟ پر اللہ کے 3 مخلوقات ہیں. ایک مخلوق کا نام ہے ملک، فرشتہ، اینجل. دوسری مخلوق کا نام ہے حیوان جس کو اینیمل کہا جاتا ہے. تیسری مخلوق خدا کے جو اشرف المخلوقات ہے جس کا نام ہیومن اور انسان ہے. ان تینوں میں 3 جذبات ہیں. ملائکوں کے پاس ایک ہی جذبہ ہے جس کا نام ہے عقل. عقل محض، عقل خالی، صرف عقل ہے ان کے پاس. ان کا وجود عقل سے بھرا ہوا ہے. دوسرا حیوان ہے جس کے وجود میں حیوانیت بھری ہوئی ہے. تیسرا انسان ہے. انسان ان دونوں کا ملاپ ہے.